انہوں نے کہا کہ میں رحمت اللہ کا بہت بڑا فین ہوں، ہمارے مارکیٹ میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں آپ کے 1 بج رہے اور آپ یعنی ڈر لگ گیا نا مجھے، تو میں نے کہا کہ بھائی سجل ملک کا میرے سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ آتی ہے انٹرویو لے کے چلی جاتی ہے، ٹھیک، انشاءاللہ دعا کروں گا کہ آپ جلد سے جلد سجل ملک سے ملو۔ امانہ مول جانا ہی نہیں چاہتا کہ عثمان بھائی السلام علیکم، آپ کے ساتھ وہ جو باجوڑ کا لڑکا تھا اس کو گفٹ دینا تھا، وہ مل گیا نہیں ملا؟ اس کو کوئی ریسپیکٹ نہیں دی گئی، 1:30-2 بجے تھے، میں نے کہا یار بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں، اب تم اپنے گفٹ نا اپنے کیمرہ مین کی گفٹ پکڑ میں آنا، آپ نے کہنا ہے کہ میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں تو آپ کے سامنے ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں آج وہ جو آپ کو آج کل بہت ٹرینڈ میں جا رہا ہے، جو وہ باجوڑ خیبر ایجنسی کا جو لڑکا تھا، تو اس نے بہت پیاری ولاگنگ کی تھی، تو اس کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے تو جو میرے پاس آیا تھا پہلے میں اس کی بات کروں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کو سجل کی ویڈیو وغیرہ سب کچھ میں دکھا دوں گا۔ تو جب وہ ایک وقت میں میرے پاس آیا تو رات کے 12 بج رہے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ میری شاپ کے باہر کھڑا ہو گیا، تو مجھے گھورنے لگا، مجھے گھورنے لگا، تو مجھے ڈر ہو گیا کہ یار یہی آخری دن ہے ہمارا، یعنی غائب ہم ہونے لگے ہیں۔ تو پھر میں یعنی لڑکوں کو میں نے کہا کہ اس کے پیچھے پڑھو، تو میں نے 4 لڑکے ان کے پیچھے لگائے، اس لڑکے کے پیچھے، تو میں نیچے اپنی گودام آ گیا۔ تو اس کے بعد جب لڑکوں یعنی وہ جہاں بھی جا رہا تھا تو میرے لڑکے اس کے پیچھے تھے، تو وہ اینڈ 1-2 گھنٹے گزر گئے، تو وہ آ کے میرے لڑکے سے پوچھنے لگا کہ جو وہ لڑکا یہاں پہ تھا رحمت اللہ 110 آفیشل، تو وہ رحمت اللہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ کو رحمت اللہ سے کیا کام ہے جو آپ اس طرح گھور رہے ہو، رات کا ٹائم دیکھو، آپ نے اپنے موڈے پہ اس کا بسکا رکھا ہوا ہے پالش کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رحمت اللہ کا بہت بڑا فین ہوں، تو پھر کہا کہ اگر آپ فین ہو تو آپ آگے اس سے ملو، تو اس طرح گھورنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں انشاءاللہ جلد سے جلد وہ اپنی جو ہمارے مارکیٹ میں کیمرے لگے ہوئے ہیں میں اس کا ریکارڈ نکالوں گا۔ اب آپ لوگ کہو گے کہ یہ جھوٹ ہے، میں اس کا ریکارڈ نکال کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ اس طرح ہمیں گھور رہا تھا اور اس طرح ہماری دکان پہ کھڑا تھا۔ تو جب میرے لڑکوں نے مجھے فون کیا کہ وہ آپ کا فین ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو میں نے کہا یار اس کو بولو کہ آپ گور کیوں رہے تھے؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بول دیا اس کو، اب آپ اس کے پاس آ کے ملو۔ تو میں جب اس کے پاس گیا تو سب سے پہلے تو میں نے یعنی اس سے سلام کیا، اچھا خاصا مل گیا، تو میں نے اس کو کہا کہ یار آپ نے اپنے پیچھے جو بسکا رکھا ہوا ہے، رات کے 1 بج رہے اور آپ نے اپنے پیچھے بیگ رکھا ہوا ہے، یعنی ڈر لگ گیا نا مجھے۔ تو میں نے کہا کہ برائے مہربانی جب بھی آپ جس فین کے پاس جاؤ جس کے آپ فین ہو، یعنی جو بھی آپ کو جس کو بھی آپ چاہتے ہو اس کے پاس جاؤ، تو اس کے سامنے ڈائریکٹ جا کے اس سے کہو کہ السلام علیکم، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، اس طرح گھورو مت اس کو، یعنی میں نے اس کو سمجھا دیا۔ تو اس نے میرے سے پوچھا کہ میں آپ کی انٹرویو بہت زیادہ دیکھتا ہوں اور میں آپ کی انٹرویو دیکھ کے ہی آیا تھا، تو میں نے اب آپ سے تمہیں مل گیا اور برائے مہربانی مجھے سجل ملک کو میرے سے ملا دو۔ تو میں نے کہا کہ بھائی سجل ملک کا میرے سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ اپنا کام کرے، ان کا کاروبار ہے، وہ آتی ہے انٹرویو لے کے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ان سے۔ تو میں انشاءاللہ دعا کروں گا کہ آپ جلد سے جلد سجل ملک سے ملو۔ پھر عثمان بھائی کو میں نے کہا کہ اس کو سجل ملک سے ملا دو، اور جو بھی یعنی میں امانہ مول جانا ہی نہیں چاہتا کیونکہ میں اتنا بڑا تاجر ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے، میں کہیں پہ بھی نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے۔ تو میں آج ان سے جانوں گا کہ وہاں پہ جا کے آپ لوگ کیا لے کے گئے، کیسے ملے، کیسے نہیں ملے۔ اور عثمان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عثمان بھائی اپنے جو آپ کے چاہنے والے آپ ان کو سلام کریں اور ان کو بتائیں کہ وہ جو آپ کے ساتھ وہ جو باجوڑ کا لڑکا تھا اس کا کیا رسپونس تھا، وہ امانہ مول چلا گیا، اس کو کیا رسپیکٹ دی گئی، تو وہ جو ان کو گفٹ دینا تھا وہ مل گیا نہیں ملا، یہ سب کچھ آپ بتائیں، میں آرام سے آپ سے سوال کروں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں السلام علیکم۔ جیسا کہ رحمت بھائی نے بتایا، رحمت بھائی 110 آفیشیل نے بتایا کہ یہ محمد عثمان بات کر رہے ہیں، تو میں محمد عثمان بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جاننا چاہتے ہیں، رحمت بھائی نے کہا کہ اس پالوشی کو جب باجوڑ سے آیا تھا اس کو کیا رسپیکٹ دی گئی، اس کو کوئی رسپیکٹ نہیں دی گئی۔ وہ بیچارہ ادھر 30 روپے کا جوڑا پالش کرتا ہے، اگر آپ 50 جوڑے پالش کریں نا تو 30 سے 50 کو ضرب دیں تو یہ بنتا ہے 1500 روپے۔ وہ بیچارہ 1600 روپے کا کیک لایا، جب وہ کیک لایا میرے ساتھ تھا، وہ جب ہم انٹرویو ہیں تو کوئی نہیں تھا، وہ بیچارہ مسکرانے لگ گیا کہ یار یہ کیا، یہ تو ہمارے پاس فراڈ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، 1600 کا کیک بھی لایا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا 2 منٹ بیٹھو،
رات کا کم سے کم 1:30-2 بجے تھے. میں نے کہا یار بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں, اب تم کیک لے کے آئے ہو تو میں تمہارے ساتھ تھوڑا ویٹ کر لیتا ہوں ان کا. تو میں نے دیکھا وہ اوپر احمد شاہ کا انٹرویو لے رہی تھی, اپنے گفٹ نا اپنے کیمرہ مین کی گفٹ پکڑ کر ان کو دے کے کہہ رہی تھی کہ آپ جب انٹرویو دو تو انٹرویو کے درمیان آپ نے کہنا ہے کہ میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. وہ سارا میرے بھائیوں فراڈ ہے, ان چکروں میں نہ پڑو. اور جب پالوشی نے کیک رکھا اور سجل ملک وہ بیچارہ 1 گھنٹہ انتظار کرتا رہا. اس بیچارے کی حالت بھی بہت خراب تھی, پسینہ گرمی, اوپر سے اس کا پہننے والا لباس بھی کچھ عجیب سا تھا. اس بیچارے نے جب کیک رکھا, سجل ملک نے کارٹ سے, لوگ چھری سے کیک کاٹتے ہیں, اس لیے ان لوگوں نے کارٹ سے کاٹا ہے. جب کارٹ سے کاٹا ہے تو اتنا کیک کھا کے نا اپنے آپ کو امیر زادہ شو کیا ہے کہ یار ہم خاندانی کوئی امیر زادے ہیں. پتہ نہیں کہ عزت و ذلت دینے والا اللہ ہے. تھوڑا کیک آگے بات کو بجوڑی کو کہتے کہ کیک پکڑ کے باہر چوکیداروں کو دیا. وہ بیچارہ اتنے غصے میں تھا کہ یار میں 1600 کا کیک لایا ہوں, پوری دیاری خراب کیا آپ لوگوں کے. 6 مہینے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو دور رہنا بڑی سخت بات ہے, بڑا پیار نہیں ملتا ماں باپ کا, تو انسان کیسے رہ سکتا ہے آپ خود سوچیں. اس بیچارے نے 6 مہینے یہاں ذلیل و خوار ہوا ہے, نہ کام کیا نہ کچھ کیا. جب آپ کو پتہ ہے ایک انسان پیار کے لفڑے میں پڑ جائے پھر پیار ہی ہوتا ہے, کوئی اور کام نہیں ہوتا. اچھا دوستو, تو انہوں نے کہا کہ یعنی یہ انسان کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتی یہ لوگ. تو اب میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ جب وہ کیک لے کے آیا گیا تو اس میں ان کو کیا رسپیکٹ دیا. میں دوبارہ پھر پوچھوں گا, ایک سوال کروں گا ان سے. عثمان بھائی, جو وہ کیک آپ لے کے آئے تو آپ کو احمد شاہ نے کیا کہا؟ میں ایک منٹ میں تھوڑی سی ویڈیو دکھا دوں. اچھا عثمان بھائی, میں نے تو ویڈیو دکھا دی, اب آپ خود ہی بیان کر دیں کہ آپ نے احمد شاہ نے آپ کو کیا کہا اس ٹائم. میں نے سجل ملک نے کارڈ پکڑا تھا تو میں نے کہا یہ کارڈ مجھے دے دو, کیک کو میں کاٹتا ہوں. تو سجل ملک نے کہا تم کیوں کاٹو گے, میں خود کاٹتی ہوں. میں نے کہا چلو یار, میں چھپ کر گیا. احمد شاہ کہنے لگا کہ دیکھو آسا, پشتو میں کہنے لگا کہ دیکھو آسا کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ہو جو. میں نے اس کو یہ بھی نہیں سمجھا کہ یہ ہے کون, میں نے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کی. وہ کون سی کھیت کی مولی ہے, میں نے اس کو توجہ ہی نہیں کی کہ کوئی. اچھا اب انہوں نے یعنی آپ کو بتا دیا. میں آپ کو ایک ریکارڈ دکھانے جا رہا ہوں. آج کا اینڈ ہم یعنی پردہ فاش کرنے لگے ہیں. اچھا دوستو, تو ان سے ہم ایک سوال پھر کریں گے. عثمان بھائی, مجھے بتانے سے پہلے تو میں ان کو ویڈیو دکھاتا ہوں. یہ ویڈیو آپ پہلے دیکھ لو. اچھا عثمان بھائی, جس ٹائم یعنی میں نے ان کو تو ابھی ویڈیو دکھا دی, تو آپ خود ہی بیان کر دے, یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی. تو جس ٹائم وہ کیک کاٹا گیا تو آپ لوگوں نے یعنی سب کو کھلا دیا, جن کو بھی کھلانا تھا تھوڑا کھا لیا, زیادہ کھا لیا. وہ تو ایٹیٹیوڈ ہے, سیاست ہے, جو جس طرح بھی کرتے ہیں. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ پھر سجل ملک نے اس لڑکے کو کیا کہا کہ یہ کیک لے جاؤ, اس کا مجھے بتائیں ذرا. اس کا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ بیچارہ سارے کام چھوڑ کے, گھر بار چھوڑ کے 6 مہینے یہاں ذلیل و خوار ہو رہا تھا. کبھی مسجد میں, کبھی سنوکر کلب میں, کبھی کدھر در پدر سو رہا تھا. تو جب وہ کیک لے آئے, سجل ملک کو چاہیے تھا کہ یار چلو اتنے دور سے آئے ہو کہ میرے پاس 10 منٹ رک جاؤ, کچھ کھا لینا, کچھ پی لینا. یہ نہیں, کیک تو ان لوگوں نے ایک نخرے سے کاٹ لی ہے, سب کو تھوڑا چک کروا دیا ہے. اتنا ناز و نخرہ نہیں دکھاتے. بعد میں آپ کہہ رہے تھے کہ کیک جاؤ چوکیداروں کو دے دو. آپ الحمدللہ بھی اتنے امیر نہیں ہوئے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ کیک جاؤ. اور جب پالشی بیچارہ پیچھے کھڑا تھا, تھوڑا پالشی کو کیک لائے. 1600 روپے کوئی اہمیت رکھتا ہے میرے بھائی. 40 روپے کرایہ نہ ہو تو ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ نہیں جا سکتے. تو پالشی کے اوپر سے کہتے کہ جاؤ اب چلے جو, آپ کی مہربانی, اب چلے جو. کیک آپ نے کھلا دیا, میں انٹرویو بھی دے دیا, اب آپ چلے جو, ہماری جان چھوڑ دو. جیسا کہ وہ پالشی ان کے سر پہ سوار ہوا تھا. اچھا, یعنی یہ حساب بھی ہوا کہ یعنی ان کو جان چھڑانے کی پڑ گئی کہ اچھا آپ چلے جاؤ ابھی. یار یہ کیا ہو رہا ہے, اور لوگ درادر لگے ہوئے لائک میں. او بھائی پہلے تو اس کو غور کرو, اس میں کیا بولا جا رہا ہے, اس میں کیا کہا جا رہا ہے, اس میں کیا رسپیکٹ دی جا رہی ہے. اور میں عثمان بھائی سے ایک اور سوال پھر کروں گا. 1 منٹ خالی آپ صبر رکھیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی.
अच्छा, तो मैं इनसे ये सवाल करूंगा कि उस्मान भाई मुझे ये बताएं कि जिस टाइम उन्होंने कहा कि सज्जल मलिक ने कि जाओ बाहर चौकीदारों को केक खिलाओ, तो मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूँ। यार सिक्योरिटी गार्ड इसको दे देते हैं। तो इन्होंने कहा कि जाओ बाहर चौकीदारों को केक खिला दो, तो उस टाइम इसका जो सा जवाब था वो तो आपको पता चल गया। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या कहा कि जब सज्जल ने कहा कि जाओ बाहर केक चौकीदारों को खिलाओ, तो वो पॉलिसी जो सा था उसने आगे से क्या जवाब दिया। उस पॉलिसी बिचारे ने ये जवाब दिया कि केक चौकीदारों को नहीं, बाहर कुत्ते भी खड़े हैं उनको खिला दो। मैं 1600 का केक लाया हूँ, आप कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे मुझे, इंसान की वैल्यू ही नहीं दे रहे कि ये इंसान है कि जानवर है। अच्छा, यानी इनके नजरों में, मैं कल भी मैंने व्लॉगिंग की थी, उसमें मैंने अपलोड किया था कि इनकी नजरों में इंसान की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इंसान की कोई कदर नहीं है। इंसान की कदर करोगे तो अल्लाह आपकी कदर करेगा, अगर किसी की कदर ही ना करोगे तो आपका क्या पूछा जाएगा। क्या ख्याल है। अच्छा दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा कि ये हमारी यानी लोगों की कदर की जा रही है मगर लोगों को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा पठानों को, दोस्तों को, जो भी लाइक देते हैं, आप लोगों को अपनी कदर का पता ही नहीं है। ये वही सज्जल मलिक है। मैं आपको एक बार वीडियो दोबारा फिर दिखाऊंगा बाजोड़ियों की, जो वहां पे जाती थी और उनसे अलग अलग इंटरव्यू ली जाती थी। आज सज्जल मलिक का लेवल बन गया तो उससे यानी बात ही नहीं हो रही। ठीक है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये देखिए जरा। जो हर टाइम 24 घंटे लंडे बाजार में जाके इन्हीं बाजोड़ियों से इंटरव्यू ली जाती थी। तो आज हमारा बाजोड़ी भाई है, हमारा भाई है, क्योंकि वो है मुसलमान। चाहे पंजाबी है, पठान है, हम इस रपड़े में पढ़ते ही नहीं है, वो है मुसलमान। और उन यानी वो इधर आया तो उसने 6 महीने घर छोड़ा। वालिद साहब को उन्होंने छोड़ा और वालदा को उन्होंने छोड़ा, उसके बाद बहनों को उन्होंने छोड़ा, उसके बाद भाइयों को उन्होंने छोड़ा, उसके बाद घर को उन्होंने छोड़ा, उसके बाद अपने मोहल्ले को उन्होंने छोड़ा, उसके बाद अपनी कमाई को उन्होंने छोड़ा। तो यानी इनसे मिलने आ गया वो लड़का 6 महीने, यानी 6 महीने एक वक्त होता है। अगर दिन का आप 1500 भी कमाओ तो 6 महीने का अच्छा खासा पैसा बनता है। वो लड़का क्या कमाता होगा जो कि आप उसके ऊपर यानी वो लेके आगे, क्या कहते हैं उसको, केक मंगवा लिया और उसके बाद उन्होंने यानी आप लोगों ने कहा कि उनकी इंसल्ट भी कर दी कि जाओ भाई आपसे हमारी जान छूट ही नहीं रही और जाओ केक को बाहर चौकीदारों को खिलाओ। तो वो लड़का यानी अपने आप को कुछ कह रहा था मगर इन्होंने समझा ही नहीं। उस लड़के ने आगे से जवाब दिया कि चौकीदारों को क्या, मैं बाहर कुत्तों को खिला दूंगा। ठीक है, ये मैं आपको टॉपिक दोबारा फिर दिखा रहा हूँ। यार उसके बाद यानी मेरे बात करने का ये मकसद है कि यार इंसान को अपनी रिस्पेक्ट खुद बनानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आओ, मिलो, ये वो नहीं, कुछ भी ना करो, आप अपने जगह में ही रहो। जब हम वहां पे आएंगे तो आप तब रिस्पेक्ट देना। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कुछ कहते हैं, वो अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, वो अपने आप को यानी इंसान समझते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम अलग ही दुनिया में रह रहे हैं, हम अलग ही कुछ हैं, हम फरिश्ते हैं। तो ये तौबा नऊजुबिल्लाह। तो बात दरअसल ये मैं यही कहूंगा अपने पठानों भाइयों को और सब जो मेरे दोस्त यार दोस्त है, मैं सबको यही कहूंगा कि ये मिलने का चक्कर छोड़ो। ठीक है, उससे मिलो जिसकी वजह से ये फेमस हुई है, उससे मिलो जिसकी बात आपको अच्छी लगी है। आप सारे लोग कहते हैं कि सज्जल की स्माइल, सज्जल की स्माइल, सज्जल की स्माइल। तो ये सवाल का जो सा ये स्माइल का बात है ना, तो इसका सवाल मैं इस लड़के से करूंगा कि ये वाकई कोई सज्जल में स्माइल है या नहीं। तो उस्मान भाई मुझे ये बताएं कि सज्जल में ये वाकई स्माइल में खूबसूरती है या नहीं। मैंने तो अभी तक कोई 1% भी नहीं देखा। पहले यानी लोग कहते हैं कि पहले आप सज्जल से शादी करना चाह रहे थे, फिर आपने शादी की नहीं। अबे बात दरअसल ये है कि आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, ये देखो। गानों पे गाना गाते हुए उन्होंने बनाई है, लिपसिंग करते हुए। तो मैं देखती हुई हंस रही थी यार, लोग कहते क्या है, होते क्या है। इन्होंने मुझे कहा कि इसको किसी चीज का पता ही नहीं है, कहता कुछ है करता कुछ है। मेरे से पंगा लिया गया। क्यों पंगा लिया? आप तो अपना काम कर रहे थे, आपको तो अच्छा लग रहा था अपना काम करते हुए, आपने मेरे साथ पंगा क्यों लिया? अभी तो मैंने आपको नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, एंड तिकर तुम्हारे पीछे लगूंगा। और जब तिकर तुम लोगों ने वीडियो अपलोड नहीं की और आप लोगों ने बकायदा ये कहा ना हुआ
کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم رحمت اللہ کے پیچھے پڑ گئے، ہم کہتے ہیں کہ یعنی آپ میرے سے ویڈیو اپلوڈ کریں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آئندہ ایسی ویڈیو نہیں اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اگلے دن میری ویڈیو ایک بھی نہیں آئے گی، ورنہ میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو، ایبسولوٹلی نوٹ، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے۔ تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، عثمان بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جس ٹائم وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیل، اب آپ بتائیں یہ اسماعیل واقعی اسماعیل ہے یا کوئی مذاق ہے؟ یہ مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا، باقی آپ بتا دیں۔ یہ اسماعیل جو ہے نا، یہ اسماعیل نہیں ہے، یہ اصل میں نا کیمرے کے ذریعے اس کا ویسے جو منہ کا سائز ہے نا وہ اسماعیل کے برابر خود ہی ہو جاتا ہے۔ اس کا منہ اسماعیل کی طرح ہے، اتنا سا اس کا ماشاءاللہ منہ ہے، تو جب ہنستے ہیں تو منہ قدرتی کھل جاتا ہے۔ چند پیسوں کے لیے یہ اسماعیل ہے، بار بار اسماعیل، وہ اسماعیل نہیں ہوتی سال، وہ جب اپنا منہ کھولتے وہ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ یعنی دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، پاش کر دیے پاش ہم نے تو۔ یعنی کتاب کا آج ہم نے یعنی شروع کیا، 2 صفحے مکمل نہیں ہوئے، تو انشاءاللہ ہم واٹ لگائیں گے، واٹ۔ جب تک معافی نہ مانگی ہو انہوں نے تو میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو انشاءاللہ، جلد سے جلد۔ تو میں یہی کہوں گا سب لوگوں کو، خاص کر کے میں اپنے پٹھانوں کو، کہ بھائی اپنے آپ کو، یعنی 6 مہینے اس لڑکے نے یہاں پہ گزارے، تو 6 مہینے یعنی وہ یہاں پہ ذلیل خوار ہوتا رہا۔ اگر مہینے کا یہ 15 ہزار بھی کماتا رہا تو 6 مہینے کا یعنی 90 ہزار بن گیا۔ تو اس نے کچھ بنایا ہوتا، کیا ضرورت تھی اس کو مسجد میں سونے کی، کیا ضرورت تھی اس کو یعنی سنوکر کلب میں سونے کی، کیا ضرورت تھی اس کو؟ یعنی وہ مریض بھی تھا یار، وہ لڑکا مریض بھی تھا، اس کو کوئی رسپیکٹ نہیں دی گئی۔ مجھے عثمان بھائی یہ بتائیں کہ جس ٹائم وہ سجل ملک نے کہا کہ ہم ان کو گفٹ دیں گے، تو وہ گفٹ حقیقت میں ملا یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں وہاں پہ تھا ہی نہیں، اصل میں تو یہ لڑکا وہاں پہ تھا۔ مجھے بتائیں کہ یہ ان لوگوں کو یعنی اس لڑکے کو گفٹ ملا یا نہیں، یہ بتائیں۔ اس بیچارے کو جب کہا کہ میں آپ مجھ سے کوئی گفٹ لیں، اس نے کہا نہیں میں آپ سے گفٹ نہیں لے سکتا۔ سجل ملک نے کہا میں آپ کو گفٹ دوں گی، تب میں اسی ٹائم اس جگہ موجود تھا، کوئی گفٹ نہیں دیا گیا۔ یہ سارا فراڈ ہے میرے بھائیوں، لائک اور کمنٹ نہ کیا کریں، ان سے ان کو روکڑا ملتا ہے، روکڑا۔ اچھا تو یعنی اس کو گفٹ نہیں دیا گیا، تو اس کے بعد اس کو کیا کہا، نکال دیا، کیا کہا؟ کوئی گفٹ نہیں دیا، یہ سارا ایک فرینک ہے۔ اس بیچارے کو اس طرح دھکا مارا ہے، اس طرح دھکا کہ کوئی اپنے کو تو چھوڑے غیروں کو بھی نہیں مارتا۔ وہ بیچارہ تو 6 مہینے 6 دن نہیں، 6 منٹ نہیں، 6 سیکنڈ نہیں، 6 مہینے یہاں ذلیل ہوتا رہا ہے، اس کو کوئی عزت کوئی رسپیکٹ نہیں دی ہے۔ یعنی یہ بات تو حقیقت ہے کہ وہ 6 مہینے یہاں پہ ذلیل ہوتا رہا۔ اور دوسری بات، اچھا میں ابھی نا اس لڑکے سے دوسری بات یعنی ایک اینڈ سوال کروں گا، باقی ہم اینڈ کرتے ہیں، تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہمارے پاس، یعنی دکانیں ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا، باقی معذرت کہ ہم چھوٹی ویلوگ بناتے ہیں، نہیں تو ہمارے دل میں بہت زیادہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں ان سے یہی سوال کروں گا کہ عثمان بھائی آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جس ٹائم وہ سجل رو پڑی تھی، وہ کیا تھا؟ وہ مذاق تھا یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کیا، یا یہ واقعی رو میں پڑی تھی، کیا چکر تھا؟ وہ ایک دکھاوا تھا، رونے کا ایک دکھاوا تھا، رو نہیں تھی رہی، وہ ایک دکھاوا تھا فیمس ہونے کے لیے۔ یعنی یہ بھی ایک دکھاوا انہوں نے کیا۔ میں آپ کو، اب میں نے تو 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، مجھے تو پتہ ہے کہ عورت بہت جلتی، بہت زیادہ جلتی، ان کے آنسو گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عورت ذات کے، لیڈیز کے یعنی، ٹھیک ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے اس کو ڈرامہ بنایا ہوا ہے، وہ رونا بھی ڈرامہ ہے، ہنسنا بھی ڈرامہ ہے، شادی بھی ڈرامہ ہے، بچے بھی ڈرامہ ہے، گفٹ بھی ڈرامہ ہے، سب کچھ ڈرامہ، ٹوٹلی ڈرامہ چل رہا ہے۔ اور آپ نے ایک بات چھوڑ دی، مسکرانا بھی ڈرامہ ہے، مسکرانا بھی ڈرامہ، یعنی سارا انہوں نے ڈرامہ ہی ڈرامہ پکڑا ہوا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی جو حق اور سچ ہے آپ اسی کو ہی لائک کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں حق اور سچ ہوں، یہ لڑکا جو سا یہ حق اور سچ ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں، اس کا یعنی کاروبار کاوا بیچنے، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ احمد شاہ کہنے لگا میری گاڑیاں ہیں، میں شادی، میں بچے، میں گھوڑے، میں سونے، یار ایسا نہیں ہوتا، کیا ہو گیا یار؟ جو شادی کرے گا وہ آپ کو آپ کے سامنے یعنی گھوڑے سونے وونے نہیں لا کے دے گا، ایک۔ اور دوسری بات رہی، آج کی ویڈیو ہم اینڈ کریں گے، ناراض مت ہوئیے گا، اور ہم بہت بڑے ویلوگ بنا لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اگلے دن کا ٹائم نہیں ہوتا، اگلا دن ہم کاروبار کو دیتے ہیں، پھر اس کے نیکسٹ دن
जाके फिर व्लॉग बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह आपको सारी उम्र खुश रखे। और मैं लोकेशन दोबारा फिर बताने लगा हूँ, लाहौर गुलबर्ग 2 उरिगा मार्केट, शॉप नंबर 3, ऑनर ऑफ शहजादा साहब। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इंतज़ार में ही रहिएगा। शुक्रिया।